بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں بھئی، آج 6 محرم الحرام ہے۔ کل سے آپ کی اسمبلی کا آغاز ہوا تھا، کہا تھا کہ جو چند دن ہیں آپ کو محرم کے بارے میں بتائیں گے، محرم کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، محرم کا جو واقعہ ہے، میدان کربلا جو ہے جہاں پہ جنگ ہوئی تھی، یہ آپ کے ذہنوں سے بہت اونچا ہے، بہت زیادہ، لیکن میں اپنی طرف سے پوری آپ کو کوشش کروں گا بتانے کی کہ یہ کیوں ہوا تھا۔ کوئی اگر آپ سے پوچھ لے تو آپ اتنا بتا تو سکیں ہوا کیا تھا، کیوں ہوا تھا، مختصر سا کر کے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھایا جائے۔ کل میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، سارے پیغمبروں کو ماننا ہمارا عقیدہ ہے، سارے صحابہ کو ماننا بھی ہمارے اوپر وہ بھی عقیدہ ہے، فرض ہے کہ بھائی سارے صحابہ جنتی ہیں۔ کل یہاں تک بات میں نے آپ کو بتائی تھی۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے جو بات یہاں سے سنیے، اللہ کے نبی کے جو نواسے ہیں، جو اللہ کے نبی کی بیٹی کے جو آگے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کو ان سے عشق تھا۔ آج کل آپ کے گھر میں بھی یہ بات چلتی ہوگی بہت زیادہ کہ جی اللہ کے نبی کے نواسوں کو شہید کیا گیا، اللہ کے نبی کو بڑا پیار تھا نواسوں سے، اس طرح کوئی بات گھر میں چلتی ہو، بے شک آپ کے بھی، یا نہیں، واللہ عالم۔ اللہ کے نبی جب زندہ تھے تو امام حسین چھوٹے سے تھے۔ اللہ نے تب ہی اپنے محبوب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا تھا کہ یہ جو آپ کا بیٹا، یہ جو آپ کا نواسا ہے نا، اس کو شہید کیا جائے گا، اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے نبی کو تب بھی دکھا دیا گیا تھا جب اللہ کے نبی زندہ تھے، اور امام حسین تب چھوٹے سے تھے، زیادہ بڑے نہیں تھے، بالکل چھوٹے سے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، ام سلمہ آپ دروازے میں کھڑی ہو جائیں۔ بات آپ نے دھیان سے سنی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا مشکل ہے لیکن کوشش پوری کروں گا آسان ہو جائے۔ کہا ام سلمہ دروازے کے باہر کھڑی ہو جاؤ، کسی کو بھی اندر نہیں آنے دینا، ایک فرشتہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، وہ دنیا میں پہلی اور آخری بار آ رہا ہے، وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں کھڑی تھی تو کیا ہوا، اتنی دیر کے اندر حضرت امام حسین آ گئے، چھوٹے سے تھے، تو وہ اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو کہتی ہے میں اس کو روک رہی تھی، امام حسین کو روک رہی تھی، تو کیا ہوا کہ امام حسین میری ٹانگوں کے اندر سے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے۔ میں ڈر کے مارے اندر نہیں تھی جا رہی کہ میں اندر جاؤں گی تو اللہ کے نبی مجھے ڈانٹیں گے کہ میں نے منع کیا تھا، تو یہ حسنین کیوں آیا اندر۔ جیسے آپ کی امی کو ابو منع کر دیں کہ یہ بچہ نہ آئے یا یہ کام نہیں کرنا، تو وہ کوئی غلطی سے ہو جائے، امی کو بھی تو ڈر لگتا ہے۔ اسی طرح ام سلمہ کو بھی اللہ کے نبی سے خوف زیادہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی مجھے ڈانٹیں گے، تو ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی تو کیا ہوا، اتنی دیر کے اندر سے چیخ کی آواز آئی، اللہ کے نبی روئے، اتنا زور کا روئے کہ اماں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے امام حسین کو زور سے گلے لگایا ہوا تھا اور رو رہے تھے، کہہ رہے تھے ام سلمہ یہ میرے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کربلا کے اندر، مجھے فرشتہ دکھا کے گیا۔ یہ تو بات ہوئی یہاں تک، اللہ کے نبی کے دور میں ہی دکھا، اللہ کے نبی جب زندہ تھے تب دکھا دیا گیا۔ اب ہوا کیا تھا، کربلا کیا ہے، کیا ہوا کربلا؟ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کے دور خلافت آئی، حضرت عمر کی آئی، حضرت عثمان کی آئی، حضرت علی کی آئی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی آئی، تو حضرت امیر معاویہ کے فوت ہونے کے بعد 50 سال بعد، اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے 50 سال کے بعد یہ کربلا لگا۔ یزید ایک شخص تھا ایران کا، وزیر تھا، گورنر تھا، بادشاہ تھا، جو بھی آپ سمجھ لیں، ایک وہاں کا گورنر تھا، جیسے کہہ لیں کہ وزیر اعظم تھا آپ لوگوں کے لیے سوکھے لفظوں میں، عراق کا وہ وزیر اعظم تھا۔ وہ لوگوں کے اوپر بڑا ظلم کرتا تھا، بہت زیادہ، یزید اس کا نام تھا، بڑا ظلم وہ کرتا تھا۔ تو لوگوں نے خط لکھا امام حسین کو، مدینہ کے اس ٹائم وزیر اعظم کون تھے؟ امام حسین تھے۔
لوگوں نے خط لکھا حضرت امام حسین کو کہ یہاں پہ جو ایران کے اندر یہ جو ہے نا حکمران جو ہے یہ یزید ہمارے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، ہمیں بلا وجہ ہر بات سے روکتا ہے، مارتا ہے، بہت غلط یہ مطلب وہ کارنامے سر انجام دے رہا ہے، تو آپ ہماری مدد کریں۔ جب بہت زیادہ امام حسین کو خط پہنچے وہاں پہ مدینے کے اندر، ہر کسی خط میں یہی تھا آپ ہماری مدد کے لیے آئیں، آپ ہماری مدد کے لیے آئیں۔ تو حضرت امام حسین نے ارادہ کیا جانے کا، اس سے پہلے انہوں نے ایک مسلم بن عقیل، ان کے چچا زاد بھائی تھے، چچا کے بیٹے تھے، جن کو انہوں نے بھیجا امام حسین نے، کدھر بھیجا؟ ایران کے اندر، کہ جاؤ جا کے دیکھو یزید کرتا کیا ہے، یزید کیا کرتا ہے وہاں پہ، کیا ظلم ڈال رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ جب وہاں پہ وہ پہنچے، انہوں نے دیکھا جو بھی ان کو بھی مسلم بن عقیل کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا، ان کو قلعے کے چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ جب امام حسین کو اس بات کا پتہ لگا تو امام حسین نے کہا میں بھی جاؤں گا وہاں پہ ایران، میں جاؤں گا، جا کے دیکھوں گا کہ یزید کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ لوگوں نے روکا، بہت سارے لوگوں نے روکا کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں، وہ بندہ اچھا نہیں ہے، آپ کو وہاں پہ وہ پریشان کرے گا، آپ پہ ظلم کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آپ وہاں پہ تشریف نہ لے کے جائیں۔ لیکن امام حسین نے کہا میں جاؤں گا، مجھے لوگوں کے خطوط ملے ہیں، بہت زیادہ خطوط ہیں جو میرے پاس تک پہنچے ہیں کہ وہ مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور میں ضرور جاؤں گا مدد کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا 72 بندوں کا امام حسین نے، اور مدینے سے کربلا کی طرف کو چل پڑے۔ اشہد اشہد اشہد۔ یکم محرم والے دن، آج تو 5 ہے، یکم محرم والے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے، اس کے قریب پہنچ گئے، اور 2 محرم الحرام کو تھوڑا سا اور آگے سفر طے کر کے وہاں پہ نانوا ایک شہر ہے، وہاں پہنچے۔ جب پتہ کرایا گیا کہ یہ جگہ کون سی ہے تو لوگوں نے بتایا اس کو کربلا کا میدان کربلا کہتے ہیں۔ شہروں کے 2 نام بھی ہوتے ہیں، کسی شہر جیسے مدینہ کو یثرب بھی کہتے ہیں، جہاں پہ اللہ کے نبی دفن ہیں، اس کو یثرب بھی کہتے ہیں، مدینہ بھی کہتے ہیں۔ اس طرح کربلا کا بھی جو نام ہے وہ 2 نام ہیں، ایک انہوں نے کہا جی نانوا اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ کربلا ہے، یہ جو جگہ ہے اس کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا یہاں پہ ہی ہم لوگ اپنے خیمے لگائیں گے، اور یہاں پہ ہی ہم لوگ اپنا بسیرا کریں گے، یہاں پہ ہم لوگ رہیں گے، اور یہاں سے ہم لوگ یزید سے بات کریں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، آج کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، کل اس سے آگے لے کے جائیں گے۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا ہے بات ہے بڑی مشکل، آپ لوگ ہیں ابھی چھوٹے، لیکن پھر بھی کوشش پوری کریں گے آپ کو سمجھانے کی۔ کوئی آپ سے پوچھ لے کہ کربلا میں کیا ہوا ہے، آپ لوگ کم از کم بتا تو سکیں کہ اتنے زیادہ خطوط حضرت امام حسین کو ایران سے گئے تھے کہ حضرت امام حسین مدینے سے چلے تھے کہاں پہ؟ کربلا پہنچے، ایران پہنچے تھے۔ کیوں پہنچے تھے وہ آپ کو کل بتانا شروع کریں گے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بات بڑی مشکل ہے، مجھے پتہ ہے ابھی آپ کے ذہن میں بہت تھوڑی یا بیٹھی بھی نہیں ہونی، مجھے تو یہ بھی اندازہ ہے، لیکن پھر بھی بھائی میں نے آپ کو کہا تھا یکم سے شروع کریں گے بات، آپ ذہن میں یہ بات کو بٹھا لیں کہ یکم کو حضرت امام حسین نے سفر شروع کر دیا تھا، لوگوں نے روکا تھا لیکن وہ نہیں رکے، کیا نہیں میں جاؤں گا وہاں پہ جا کے لوگوں کی مدد کروں گا، میں وہاں پہنچوں گا۔ تو یکم کو وہاں پہنچے تھے، 2 تاریخ کو وہ 2 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں امام حسین نے جا کے وہ جگہ خرید کے ادھر اپنے خیمے لگا لیے تھے، وہاں پہ بیٹھ گئے تھے۔ باقی اگر زندگی رہی کل، اگر زندہ رہے تو کل آپ کو آگے بتائیں گے کہ آگے کیا ہوا تھا کیا نہیں تھا ہوا۔ اور ایک اور مختصر سی بات کرتا چلوں، دیکھیں بھائی آج کل گلی محلوں میں وہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کی مجلسیں ہوتی ہیں،
یا دوسرے گھروں سے کھانا شانا آتا ہے، یہ وہ منع ہے کھانا. شیعوں کے گھر سے کوئی بھی آئی چیز کھانا منع ہے، کوئی بھی چیز نہ کھائیں. ٹھیک ہے، آج تو بات ذرا مختلف ہوگی، کل آپ کو سارا بتائیں گے کیوں منع. اللہ سے دعا عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جتنی بات سنی اللہ ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم کے دن چل رہے ہیں، یا اللہ ان دنوں کے اندر بڑا ہی ظلم کیا گیا آل نبی کے اوپر. یا اللہ ان کو شہید کیا گیا، اور آج کل یا اللہ یہ اس شہادت کو بدعات کی رسومات بنائی جا رہی ہیں. اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ امام حسین نے جو کام کیے ہیں ان کو کرنے کی اللہ ہمیں ہمت طاقت توفیق عطا فرمائے. جتنے آپ میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، آج آپ کو مختصر سا بات سنائی ہے، اللہ آپ کو اس کو یاد رکھنے کی، دماغ میں فٹ کرنے کی اللہ ہمت طاقت عطا فرمائے. آمین آمین اجمعین برحمتک.